ناظرین، بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ چشتیہ نے تصوف میں جو کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ سرزمین ہند میں سلسلہ چشتیہ کے فیوز و برکات کا سلسلہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے شروع ہوا اور بعد کے ادوار میں شیخ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، شیخ نظام الدین اولیاء اور شیخ علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے اس شجر طوبہ کو سیراب کیا اور اسے تناور درخت کی شکل میں کھڑا کیا۔ ان خدمات کا سہرا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے، جنہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے صاحب دل شخصیت کی تربیت کر کے انہیں کندن بنایا تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ علم و عمل کے میدان میں امتیازی حیثیت کے حامل تھے، ظاہری و باطنی علوم میں ید طولہ رکھتے تھے اور تصوف و سلوک کے باب میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 526 ہجری میں نیشا پور کے علاقے میں مقام ہارون میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام عثمان، کنیت ابو النور اور لقب شیخ الاسلام تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ اس زمانے میں نیشا پور اصحاب فضل و کمال کی بستی کے طور پر عالم اسلام میں متعارف تھا اور چاروں طرف سے علم دین کے پیاسے اپنی سیرابی کے لیے اس شہر کا رخ کیا کرتے تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ آپ کے والد ماجد علاقے کے جید عالم دین اور مشہور بزرگ تھے، جن کا حلقہ درس عوام و خاص اور اہل علم کے نزدیک مشہور و معروف تھا۔ تشنیگان علوم کی کثیر جماعت استفادے کے لیے ہر وقت موجود رہا کرتی تھی۔ گھر کے علمی اور عملی ماحول کا اثر ہونا فطری بات تھی، چنانچہ کم عمری میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ قرآن مکمل کر لیا اور متوسطات تک کی کتابیں والد ماجد سے پڑھیں۔ علوم کی تکمیل کے لیے نیشا پور روانہ ہوئے اور یہاں رہتے ہوئے آپ نے علوم ظاہریہ میں ادراک حاصل کیا۔ تلاوت قرآن مجید کا شوق اس قدر غالب تھا کہ روزانہ ایک قرآن مکمل ختم فرمایا کرتے تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ علوم ظاہریہ کی تکمیل کے بعد باطنی علوم کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ کامل کی تلاش میں سرگردہ رہے، یہاں تک کہ ذات باری تعالیٰ نے آپ کو ولی کامل شیخ محمد شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچا دیا۔ یہاں پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اطمینان قلبی حاصل ہوا اور آپ پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ بیعت کے بعد مسلسل 3 سال تک شیخ کی خانقاہ میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ مجاہدات کی بھٹی میں جب آپ مکمل کندن ہو گئے تو شیخ نے آپ کو خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا اور کلاه ترکی عطا فرمائی، جس میں 4 کونے تھے۔ شیخ نے ان کے متعلق فرمایا کہ اس سے 4 چیزیں مراد ہیں، جن میں ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک طعام اور ترک ہوائے نفس شامل ہیں۔ شیخ کامل سے جدا ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ خلق خدا کی ہدایت کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ مجاہدہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ 7 دن کے بعد ایک مرتبہ منہ بھر کر پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ اولیاء اللہ کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ دنیاوی لذتوں سے دور رہا کرتے تھے، کیونکہ وہ عشق حقیقی کی لذت سے آشنا ہوتے تھے۔ ناظرین، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر خلق خدا کی تعلیم و تربیت کے لیے سفر میں رہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کا گزر آتش پرستوں کی بستی سے ہوا۔ بستی والوں نے آگ کا جلاؤ جلا رکھا تھا۔ آپ نے اپنے خادم شیخ فخر الدین کو آگ لانے کے لیے بھیجا تاکہ رات کا کھانا وغیرہ تیار کیا جائے اور حشرات الارض سے بھی حفاظت رہے۔ بستی والوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا۔ خادم کو خالی ہاتھ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ از خود تشریف لے گئے۔ بستی والوں نے پھر بھی پرستش کا عذر کر کے آگ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے آگ کی حقیقت اور خدا کی قدرت کو بیان کیا، دین اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے پیش کی، لیکن بستی والوں نے شرط رکھی کہ اگر آگ بذات خود جلانے پر قادر نہیں ہے تو آگ میں اتر کر دکھاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز ادا کی، بستی کے سردار کے بیٹے کو گود میں لیا اور آگ میں اتر گئے۔ تقریباً 2 گھنٹے تک خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آگ میں رہے۔ خدا نے اپنے بندے کی ایسی لاج رکھی اور سنت ابراہیمی کا ایسا پرتو ظاہر فرمایا کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے تو آپ کا بال تک بیکا نہیں ہوا تھا۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل نے بستی والوں پر ایسا اثر مرتب کیا کہ پوری بستی سردار سمیت حلقہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ انسانی سوچ سے بعید نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل سفر میں رہا کرتے تھے اور موقع مناسبت سے عوام الناس کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے خدا کی جانب بلایا کرتے تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر خلق کثیر نے اسلام قبول کیا اور گناہگاروں کی کثیر جماعت تائب ہو کر راہ خدا میں مصروف عمل ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت اور مجاہدے کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تربیت میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا نگینہ منتخب کر کے عنایت فرمایا تاکہ دین کی خدمت کا سلسلہ جاری رہے۔
ناظرین، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ولایت کے اس بلند مقام پر فائز تھے کہ آپ کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بے شمار کرامتیں صادر ہوئیں اور آپ کے درس و تدریس، واعظ و نصیحت اور اصلاح و تذکیر سے ہزاروں بے دینوں اور ملحدوں کو دین اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت لاکھوں گم کردہ راہ مسلمانوں نے ہدایت پائی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی تربیت سے بے شمار حضرات کو مرتبہ ولایت بھی حاصل ہوا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک دن میں مرشد کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک ایسے دریا پر پہنچا جس پر نہ تو پل تھا اور نہ ہی کشتی، حتیٰ کہ دوسری طرف جانے کا کوئی سامان بھی نہیں تھا۔ مرشد برحق نے مجھ سے فرمایا کہ آنکھ بند کر لو۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا آنکھ کھول دو۔ جب میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو ہم دونوں دریا کے دوسرے کنارے پر کھڑے تھے۔ مجھے یہ پتہ بھی نہ چل سکا کہ ہم نے اس دریا کو کیسے پار کیا۔ ایک مرتبہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ 40 سال سے میرا لڑکا غائب ہے اور اس کی کچھ خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ مرشد کامل اس بارے میں توجہ فرمائیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبے میں سر جھکا لیا اور تھوڑی دیر بعد فرمایا تیرا لڑکا مکان پر آ چکا ہے۔ جب وہ شخص گھر پہنچا تو لڑکے کو موجود پایا۔ فوراً ہی لڑکے کو لے کر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور شکریہ ادا کیا۔ حاضرین نے اس لڑکے سے ماجرا پوچھا تو اس نے کہا کہ میں ایک جزیرے میں شیطانوں کی قید میں تھا۔ آج ایک بزرگ جن کی صورت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی جلتی تھی میرے پاس تشریف لا کر فرمانے لگے کہ اٹھ اور میرے پیر پر اپنا پیر رکھ اور اپنی آنکھ بند کر لے۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور پھر میں نے اپنی آنکھ کھولی تو خود کو اپنے مکان پر موجود پایا۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک مقام پر 70 جاہلوں کی ایک مجلس کرم تھی اور اسی طرح آدھی رات گزر گئی۔ وہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں کا ذکر چھڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت خواجہ صاحب کے پاس چلیں اور ان کی آزمائش کریں۔ اگر خاطر خواہ کرامت ظاہر ہو گئی تو ہم سب ان کے مرید ہو جائیں گے۔ ان لوگوں میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے ذہن میں علیحدہ علیحدہ ایسے کھانے کا تصور کیا جو اس وقت میسر آنا مشکل تھا۔ پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضر ہوئے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہ فرماتے ہی خواجہ صاحب نے ان سب کو اپنے روبرو بٹھا دیا۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ فوراً ہی ایک دسترخوان غیب سے ظاہر ہوا جس میں 70 مختلف قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی خواہش کے مطابق جدا جدا کھانے بانٹے۔ جب ان جاہلوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روشن کرامت دیکھی تو دل و جان سے مرید ہو گئے اور ظاہری و باطنی کمالات سے بہرہ ہوئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کا ایک بڑا حصہ ولایت کی تکمیل، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کائنات کے مشاہدے اور علم شریعت و طریقت کی تحصیل کے لیے سفر میں گزارا۔ ان اسفار میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چہیتے اور لاڈلے خلیفہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ساتھ میں رکھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اجمیر روانہ ہونے سے پہلے سلطان شمس الدین التمش کے عہد حکومت میں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے۔ یہاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مرشد کی بہت خدمت کی۔ سلطان شمس الدین التمش جس کو بزرگان دین سے بے پناہ محبت تھی، اس نے بھی خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ عزت کی۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز کو حکم دیا کہ سلطان شمس الدین التمش کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک کتاب لکھو۔ چنانچہ آپ نے گنج اسرار نامی ایک کتاب لکھی۔ ناظرین، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد خواجہ شریف زندانی چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن خواجہ صاحب سے فرمایا کل مجھ پر ایک خاص کیفیت وارد ہوگی، اس وقت جو مجھے دیکھ لے گا وہ جنتی ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا کسی کو بتانا نہیں۔ اگر یہ بات کسی کو بتائی تو یاد رکھنا کہ وہ شخص تو جنتی ہو جائے گا لیکن تمہارے لیے اس کا الٹ ہو جائے گا، مطلب یہ کہ تم دوزخی ہو جاؤ گے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یا مرشد اگر اجازت ہو تو اپنے پیارے مرید خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بتا دوں۔ پیر و مرشد نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے بتا دو، لیکن یاد رکھنا کہ اس سے بھی یہی فرما دینا کہ کسی اور کو نہ بتائے ورنہ اس کے لیے یہ الٹ ہو جائے گا۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بتا دی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سب کو بتا دی کہ میرے دادا مرشد کل ایسی حالت میں ہوں گے کہ جو بھی ان کو دیکھے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ اگلے دن جب خواجہ حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ پر وہ حالت طاری ہوئی تو کیا دیکھا کہ آپ کے گھر کے باہر ہزاروں لوگوں کا جمع غفیر آیا ہوا ہے اور حضرت شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کر رہا ہے۔ آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہ کس نے لوگوں کو بتایا ہے؟ انہوں نے خواجہ معین الدین سے پوچھا تو معین الدین نے فرمایا میں نے تجھے بتا کر یہ منع کیا تھا کہ کسی اور کو نہ بتانا ورنہ تمہارے لیے اس کا الٹ ہو جائے گا۔
اس پر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سرکار اگر میرے دوزخ میں جانے سے ہزاروں لوگ آپ کی زیارت کر کے جنت میں چلے جائیں تو یہ سودا منافع بخش ہے، مجھ ایک کے دوزخ میں چلے جانے سے ہزاروں لوگوں کی بخشش ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ اس پر خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سبحان اللہ معین الدین، تو نے کیا بات کہہ دی، تو جنتی ہے اور تو غریب نواز ہے۔ یوں وہاں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز مشہور ہو گئے۔ ناظرین، ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو سماع سننے سے منع کر دیا، بلکہ شہر کے تمام قوالوں کو حکم دیا کہ اگر کوئی قوال کسی مجلس میں سماع کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو کہا کہ سماع ایسی چیز ہے جو ہمارے پیروں کی سنت ہے، ہمیں سماع سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس پر سلطان نے کہا کہ پہلے سماع کے جواز میں علماء کرام کے ساتھ مناظرہ کریں، پھر دیکھا جائے گا۔ چنانچہ شہر کے علماء کی ایک مجلس برپا کر دی گئی جس میں بادشاہ خود بھی شریک ہوا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اس محفل میں تشریف لے گئے۔ علماء نے چاہا کہ سماع کے متعلق خواجہ صاحب سے بات کریں، مگر وہ تمام کے تمام اپنے آپ کو بے علم محسوس کرنے لگے۔ جو کچھ وہ جانتے تھے ان کے حافظے سے محو ہو چکا تھا، حتیٰ کہ الف سے لے کر یا تک تمام حروف بھی بھول گئے۔ بادشاہ نے بڑا زور لگایا کہ علماء بات کریں، مگر وہ گفتگو سے عاجز نظر آتے تھے۔ آخر اس کے بغیر چارہ کار نہیں تھا کہ انہیں اپنی شکست کا اعتراف کرنا پڑا اور وہ آہوزاری کرنے لگ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر علماء کہنے لگے، اے عثمان، خدارا ہماری عمر کا حاصل شدہ علم برباد نہ کیا جائے، آپ بزرگ ہیں اور سخی ہیں، ہمارے حال پر رحم کریں اور اپنی نظر عنایت سے ہمارے علوم کو زندہ کر دیں۔ ان کی درخواست پر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے گم شدہ علوم کو تو لوٹا دیا، بلکہ ان پر باطنی علوم کے دروازے بھی کھول دیے۔ اس واقعے کو دیکھ کر تمام علماء کرام حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے۔ بادشاہ بھی پشیمان ہوا اور معذرت کرنے لگا، اور پھر اس کے بعد اس نے کبھی سماع کی ممانعت نہیں کی۔ ناظرین، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں 4 بہت مشہور ہوئے، جن میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نجم الدین صغر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ سعدی اور خواجہ محمد ترک رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مکہ مکرمہ کی خاک میں دفن ہونے کی سعادت عطا کرے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ کی یہ دعا سن لی۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے 1220 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور آپ کو جنت المالا کے قریب دفن کیا گیا۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل کی تلاش میں نکل پڑے۔ اب آپ کا رخ عراق کی طرف تھا۔ راستے میں نیشا پور کے مقام پر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سکونت پذیر تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دن تک ایک عام طالب علم کی حیثیت سے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، مگر شیخ نے آپ کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ یہ دیکھ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر شدید مایوسی کا غلبہ ہوا۔ کئی بار عقل نے فریب دیا کہ یہاں تیرے مقدر کا کچھ نہیں ہے، کسی دوسرے آستانے پر جا کر قسمت آزمائی کر۔ خیالات کی یہ سرکشی بڑی خوفناک تھی، لیکن آپ نے بڑی ہمت سے اس پر قابو پا لیا اور مسلسل خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے۔ پھر ایک دن آپ نے ان الفاظ کے ساتھ اپنی خواہش کا اظہار کر دیا، میری دلی تمنا ہے کہ حضور مجھے مستقل غلامی کا شرف بخشیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی اس خواہش کے جواب میں فرمایا، اے فرزند، مجھ سے اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھتا تو پھر تمہارا بار گراں کیسے اٹھاؤں گا۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ٹالنا چاہتے تھے، مگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اصرار کرتے رہے۔ جہاں آپ کے سینکڑوں خادم ہیں وہاں ایک غلام کے اضافے سے کیا فرق پڑے گا۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنا دامن بچانے کی کوشش کرتے ہوئے فرمایا، یہ سب کے سب کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ یہ لوگ مجھے مرشد کامل سمجھتے ہیں، مگر ان نادانوں کو کیا خبر کہ ان کا پیر خود منزل کی تلاش میں ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کیا، ان لوگوں کی طرح میں بھی آپ سے حسن ظن رکھتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز سے اظہار عقیدت کیا کہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور پھر شیخ نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں تقریباً 2.5 سال تک حاضر رہے۔ شیخ جہاں بھی جاتے آپ غلاموں کی طرح ساتھ رہتے، ساری رات محض اس خیال سے جاگتے کہ کہیں پیر و مرشد کو کسی چیز کی ضرورت نہ پیش آ جائے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے آپ کے جذبہ خدمت گزاری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی ہجوم سے بچنے کے لیے قصداً اپنے ظاہری کمالات پر پردہ ڈال دیا تھا۔ لوگ آپ کا نام سن کر دور دراز مقامات سے چلے آتے تھے، مگر جب شیخ سے کسی کشف و کرامت کا اظہار نہ ہوتا تو مایوس ہو کر لوٹ جاتے۔ پھر یہ قصے عام ہو گئے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ایک دنیا دار شیخ ہیں،
ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے پیر و مرشد کے شب و روز کا بغور مشاہدہ کرتے رہتے تھے، اور عجیب اتفاق تھا کہ آپ نے اس طویل عرصے میں شیخ کی کوئی کرامت اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے مرید اس بات پر خفا ہو کر چلے گئے کہ انہیں ابھی تک دست غیب حاصل نہیں ہوا تھا۔ ان مریدوں کے خیال میں شیخ ظاہری علم تو رکھتے تھے مگر انہیں باطنی علم سے کوئی نسبت نہیں تھی۔ یہ بڑے نازک لمحات تھے۔ کہنے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کہا کرتے تھے کہ کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو، یہاں کچھ نہیں ہے، کوئی اور دروازہ دیکھو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بدگمانوں کے اس گروہ کو سخت ترین جواب دیتے اور اسی ذوق و شوق سے خدمت شیخ میں مشغول رہتے۔ ایک بار حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ نیشہ پور سے باہر تشریف لے گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ ہر وقت پیر و مرشد کے ساتھ رہتے۔ اس مرتبہ بھی سفر کے دوران آپ اس طرح شیخ کے پیچھے چل رہے تھے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے ہمراہ ہو۔ حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ کا تمام سامان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر تھا، اور آپ اس سعادت پر اس قدر نازاں تھے جیسے دولت کونین ہاتھ آ گئی ہو۔ شیخ نے ایک غیر آباد علاقے میں قیام کیا، پھر بڑے عجیب سے لہجے میں خواجہ صاحب سے فرمایا، معین الدین ساری دنیا چلی گئی، اب تم بھی چلے جاؤ۔ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو لوگ اس طرح خالی ہاتھ کیوں لوٹ جاتے؟ تم کئی سال سے ناکام و نامراد بھٹک رہے ہو، آخر تم نے کیا پایا؟ آج حضرت عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز کلام ہی کچھ اور تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، شیخ اب میں کہاں جاؤں گا؟ آپ کے سوا دنیا میں میرا کون ہے؟ میں تو ایک کا ہو چکا، اب مجھے دوسرے کے در پر صدا دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ گئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب سن کر حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ بے قرار ہو گئے اور آپ کو سینے سے لگا کر انتہائی رقت امیز لہجے میں دعا فرمائی، اے خدائے ذوالجلال معین الدین کو قبول فرما لے، اس نے میری بے سر و سامانی کے باوجود مجھے نہیں چھوڑا، تو بھی اسے زمین پر تنہا نہ چھوڑ۔ ابھی دعا کے الفاظ ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بارش نور میں نہا گئے۔ ایک تیز شعاع دل و دماغ کو روشن کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے تمام حجابات اٹھ گئے۔ حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو علیحدہ کرتے ہوئے پوچھا، معین الدین اب کیا نظر آتا ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے زار و قطار روتے ہوئے کہا، شیخ کے صدقے میں عرش الہی سے تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ تم سیراب ہو گئے، ورنہ عشق کے اس صحرا میں لوگ ایک بوند کو بھی ترس جاتے ہیں۔ یہ فرماتے ہوئے شیخ نے سفر کا ارادہ ترک کیا اور پھر دونوں واپس نیشہ پور تشریف لے آئے۔ ناظرین، در حقیقت یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طویل آزمائش تھی جو کم و بیش 2.5 سال تک جاری رہی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ ظاہر پرستوں کا ہجوم دوبارہ لوٹ آیا، بہت سے انسانوں نے شیخ کے دست حق پر بیعت کی، ہزاروں افراد نے ایک نگاہ کرم کی بھیک مانگی، مگر خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل یہی فرماتے رہے، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے معین الدین کے حوالے کر دیا۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد شیخ نے بلند آواز میں فرمایا، الہی معین الدین حاضر ہے، اپنے اس عاجز بندے کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جواب میں ندائے غیبی سنائی دی، ہم نے اسے قبول کر لیا، بے شک یہ معین الدین ہے۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے بعد شیخ دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ پھر جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل ہوئی، خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا، معین الدین آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سلام پیش کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے گداز قلب کے ساتھ لرزتی ہوئی آواز میں کہا، السلام علیکم یا سید المرسلین۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے سنا۔ روضہ رسول سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ اس کے بعد شیخ کامل نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا، معین الدین تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں دونوں مقامات پر قبولیت کی سند عطا ہوئی۔ آئندہ بت خانہ ہند تمہاری سرگرمیوں کا مرکز ہوگا۔ اگرچہ وہاں کفر کی گہری تاریکی پھیلی ہے، لیکن بالآخر تم وہاں اسلام کی شمع روشن کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس طویل و عریض ملک میں تم ہی سلطان کہلاؤ گے۔ جسے دربار رسالت سے تاج سلطانی بخشا گیا ہو وہ ہند کے تمام بادشاہوں پر غالب آ کر رہے گا۔ شیخ کے یہ الفاظ سن کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے خاک مدینہ کو بوسہ دیا اور روضہ رسول کی جالیاں پکڑ کر رونے لگ گئے۔ جوش گریہ اس حد تک بڑھا کہ آپ کی ہچکیاں بن گئیں، اور اسی آہوزاری کے درمیان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تیرا غلام ہوں،
اسی لیے ہی شہنشاہ کہلاتا ہوں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہونے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے طویل عرصے تک شدید ریاضتیں کیں۔ ان عبادتوں کے بارے میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، میرے پیر و مرشد نے اپنی ریاضتوں کے ابتدائی ایام میں ایسے طریقے سے جہاد نفس کیا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت و ریاضت کا جو طریقہ اختیار کیا تھا، عارفان حقیقت کے گروہ میں اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ مسلسل 7 دن تک روزہ رکھتے اور 5 مسکال ٹکیا سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ صرف ایک چادر اوڑھا کرتے، اگر وہ پھٹ جاتی تو اسے اپنے ہاتھوں سے سی لیتے تھے۔ شدید عبادتوں، ریاضتوں اور مجاہدوں کی منزل سے گزرنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کی اجازت سے دوبارہ سفر شروع کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے دمشق کے راستے سے ہوتے ہوئے حجاز مقدس پہنچے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد روضہ رسول پر حاضری دینے کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہو گئے۔ پھر اس دور کے اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے مختلف ممالک کا سفر اختیار فرمایا۔ صاحب سبع سنابل حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت و خلافت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، خواجہ عثمان ہارونی کی عمر مبارک کافی تھی اور آپ نے سفر بھی بہت کیے تھے۔ جب حضرت خواجہ شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے تو عرض کی، میری دلی تمنا ہے کہ میں آپ کے مریدوں میں شمار کیا جاؤں۔ خواجہ شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کر لیا اور خلافت کی کلاه 4 ترکی عنایت کی، بالوں پر کینچی چلائی اور فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلاه 4 ترکی استعمال فرمائی ہے۔ تمام کائنات کو خدا کی محبت میں چھوڑ کر فقر و فاقہ اختیار فرمایا ہے، فقیروں اور غریبوں سے محبت رکھی ہے، لہٰذا جو شخص کلاه 4 ترکی سر پر رکھے اسے چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرے اور ہر شخص کو اپنے سے برتر جانے۔ جو شخص تکبر اختیار کرے اور اپنی فوقیت چاہے وہ درویش نہیں بلکہ نفس پرست ہے، راہنما نہیں راہزن ہے۔ ایسا شخص مشائخ کے خرقے کے لائق نہیں، وہ چور ہے، اہل نعمت نہیں، وہ بے نصیب ہے اور مشائخ اس سے بیزار ہیں۔ درویشی کا لباس اس پر حرام ہے، اسے خرقہ پہنانا جائز نہیں اور نہ ہی کلاه 4 ترکی سر پر رکھنا اور مرید کرنا جائز ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کی نصیحت قبول کی اور گوشہ نشین ہو کر ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر 3 سال کے بعد خواجہ شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کی کملی پہنائی اور فرمایا، اے عثمان، میں نے تمہیں پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں پیش کیا اور تمہیں پسند کیا گیا ہے۔ پھر خواجہ شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسم اعظم جسے اپنے مرشد سے حاصل کیا تھا اسے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھا دیا، جس سے علم معرفت کے اسرار اور شریعت و طریقت کے رموز آپ پر منکشف ہو گئے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ریاضت اور مجاہدہ تھی۔ آپ نے 70 سال کی مدت تک کسی وقت نفس کو پیٹ بھر کھانا پانی نہیں دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رات کو نہیں سوتے تھے، 3-4 روز کے بعد روزہ رکھتے، کبھی کبھی 4-5 لقمے پر ہی اکتفا کر لیتے۔ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی اس کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال تک خود کو کھانا نہیں دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 7 روز کے بعد 1 گھونٹ پانی پیتے اور عرض کرتے، خدایا ہمیں نفس کے ظلم سے بچا، نفس مجھ پر غالب آنا چاہتا ہے، مجھ سے پانی مانگتا ہے تو میں 1 گھونٹ منہ بھر دیتا ہوں۔ ناظرین، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سما میں بہت روتے تھے، کبھی کبھی زرد پڑ جاتے، آنکھوں کا پانی خشک ہو جاتا، جسم مبارک میں خون نہ رہتا، پھر ایک زوردار نعرہ لگاتے اور آپ پر وجد طاری ہو جاتا۔ جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نماز ادا کر لیتے تو غیب سے آواز آتی کہ ہم نے تمہاری نماز پسند کی، مانگو کیا مانگتے ہو۔ خواجہ صاحب عرض کرتے، خدایا میں تجھے چاہتا ہوں۔ آواز آتی، اے عثمان، میں نے جمال لازوال تمہارے نصیب کیا، کچھ اور مانگو کیا مانگتے ہو۔ عرض کرتے، الہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے گناہگاروں کو بخش دے۔ پھر آواز آتی کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30,000 گناہگار میں نے تمہاری وجہ سے بخش دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 5 وقت یہ بشارت ملتی رہتی تھی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ عبادت و ریاضت اور مجاہدے میں بے مثل تھے۔ اسی بے مثل مجاہدے کا نتیجہ تھا کہ آپ کی روحانی طاقت اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ آپ کی نظر کیمیا اثر جس شخص پر پڑ جاتی تھی وہ پہلے لمحے میں ہی زر خالص بن جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرب الہی کی منزل پر فائز تھے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز فرمایا تھا۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات و تعلیمات نے رشد و ہدایت کا اہم فریضہ انجام دیا ہے۔ آپ کے ملفوظات کا مجموعہ انیس الواعظین کے نام سے مشہور ہے، جسے آپ کے مرید سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے۔ جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں گوشہ نشینی اختیار فرمائی تو اس وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس پہنچے۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس چاشت کے وقت آؤ تاکہ میں فقر کی ترغیب دوں۔
جو میرے بعد میرے مریدوں کے لیے یادگار رہے۔ چنانچہ پیر و مرشد کے فرمان کے مطابق خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ پیر و مرشد کی زبان سے سنتے تھے اسے لکھ لیتے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی مجلس میں ایمان کا ذکر ہوا۔ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایمان ننگا ہے، اس کا لباس پرہیزگاری ہے، سرہانہ فقر ہے، دوا علم ہے، اور کلمہ طیبہ کی شہادت ایمان ہے۔ مومن کے بارے میں گفتگو ہوئی تو آپ نے فرمایا، مومن وہ شخص ہے جو ان 3 چیزوں کو دوست رکھے، نمبر 1 موت، نمبر 2 درویشی، نمبر 3 فاتحہ۔ لہٰذا جو شخص ان 3 چیزوں کو دوست رکھتا ہے فرشتے اسے دوست رکھتے ہیں اور اس کا بدلہ جنت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ درویشوں کو دوست رکھتا ہے اور مومن خداوند تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ یوم الست کے بارے میں فرماتے ہیں، خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے عمدہ میں لکھا دیکھا کہ خواجہ یوسف چشتی سے روایت ہے، جس وقت الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں کی آواز آئی تو اس وقت تمام مسلمانوں اور کافروں کی روحیں ایک جگہ تھیں۔ آواز آتے ہی ان کی 4 قسمیں ہو گئیں۔ پہلی قسم کی روحوں نے جب آواز سنی تو اسی وقت سجدے میں گر پڑیں اور دل و زبان سے کہا بلا، یعنی کیوں نہیں۔ دوسری قسم کے روحوں نے بھی سجدہ کیا اور زبان سے بلا کا لفظ کہا لیکن دل سے نہیں کہا۔ تیسری قسم کی روحوں نے دل سے کہا اور چوتھی قسم کی روحوں نے نہ دل سے کہا اور نہ ہی زبان سے۔ خواجہ صاحب نے اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ جنہوں نے سجدہ کیا اور دل و زبان سے اقرار کیا وہ انبیاء، اولیاء اور مومنین تھے۔ جنہوں نے زبان سے کہا اور دل سے نہیں کہا وہ ان مسلمانوں کا گروہ تھا جو پہلے مسلمان ہوئے ہیں اور پھر مرتد ہو کر دنیا سے جاتے ہیں۔ تیسری قسم جنہوں نے زبان سے نہ کہا لیکن دل سے کہا وہ ایسے کافر تھے جو پہلے کافر ہوتے ہیں اور بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی قسم جنہوں نے نہ دل سے کہا نہ زبان سے، وہ ایسے کافر تھے جو پہلے ہی کافر ہوتے ہیں اور بعد میں بھی کافر ہو کر دنیا سے جاتے ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ محبت الہی کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سیوستان کی طرف سفر میں تھا، وہاں میں نے ایک غار کے اندر ایک درویش کو دیکھا جنہیں شیخ سیوستانی کہتے تھے۔ وہ اس قدر بزرگی اور ہیبت رکھتے تھے کہ میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ عالم تحیر میں مشغول تھے۔ میں جب ان کے پاس گیا تو میں نے سر جھکا لیا۔ انہوں نے کہا سر اٹھاؤ، میں نے سر اٹھا لیا۔ فرمانے لگے، اے درویش، آج تقریباً 70 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ سوائے خدا کے کسی اور چیز میں مشغول نہیں ہوا، لیکن تیرے ساتھ جو میں مشغول ہوتا ہوں یہ حکم الہی ہے۔ سن، اگر تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے سوا کسی اور میں مشغول نہ ہونا، کسی سے میل جول نہ رکھنا، یہاں تک کہ تو جلایا نہ جائے، کیونکہ غیرت کی آگ عاشقوں کے ارد گرد رہتی ہے۔ جب عاشق نے معشوق کے سوا کسی چیز کا خیال کیا تو اسی وقت غیرت کی آگ نے اسے جلا دیا۔ لیکن تجھے یاد رہے کہ محبت کی راہ میں جو درخت ہے اس کی 2 شاخیں ہیں، جن میں سے ایک نرگس وصال اور دوسری نرگس فراق ہے۔ جو شخص سب سے فارغ ہو کر دوست میں مشغول ہو وہ دوست کے وصال کی دولت سے مشرف ہوتا ہے، اور جو اس کے سوا کسی اور سے رغبت کرتا ہے وہ فراق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر فرمانے لگے، جس روز خواجہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی تو آپ کے پاس جتنے غلام تھے سب کو آزاد کر دیا اور حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ پیادہ ہر قدم پر دوگانہ ادا کرتے ہوئے 14 سال کی عمر میں خانہ کعبہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو حیرت ہوئی۔ آواز آئی کہ اے ابراہیم صبر کرو، خانہ کعبہ ایک ضعیفہ کی زیارت کے لیے گیا ہوا ہے، ابھی آ جائے گا۔ جو ہی خواجہ صاحب نے یہ بات سنی تو آپ پہلے کی بانسبت اور زیادہ حیران ہو گئے۔ کہنے لگے کہ وہ بڑھیا کون ہے جنہیں دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ جو ہی جنگل پہنچے تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، وہ بیٹھی تھیں اور کعبہ ان کے گرد طواف کر رہا تھا۔ خواجہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں غیرت آئی۔ انہوں نے رابعہ بصری کو زور سے آواز دی کہ تو نے یہ شور کیسا برپا کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے یہ شور برپا نہیں کیا بلکہ تو نے کیا ہے۔ تو 14 سال کے بعد خانہ کعبہ پہنچا ہے اور تجھے دیدار بھی نصیب نہیں ہوا، کیونکہ تیری خواہش خانہ کعبہ کی زیارت تھی اور میری غرض خانہ کعبہ کے مالک سے تھی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک یہودی راستے میں کھڑا ایک کتے کو روٹی کھلا رہا تھا۔ اتفاق سے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے پوچھا، اپنا ہے یا بیگانہ؟ اس نے کہا، مرد بیگانہ ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، جب یہ حالت ہے تو کیا کرتا ہے، کیونکہ یہ مقبول نہیں۔ اس نے کہا کہ اگرچہ یہ مقبول نہیں تاہم وہ خدا تو دیکھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ الغرض ایک مدت کے بعد خواجہ صاحب مکہ مکرمہ پہنچے تو پرنالے کے نیچے سے آواز آئی، یا ربی، اے میرے رب۔ پھر غیب سے آواز آئی، لبیک عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے کہ چل کر دیکھوں تو صحیح وہ کیسا نیک بخت بندہ ہے۔
جو ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سجدے میں سر رکھ کر یا ربی پکارتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر وہاں ٹھہرے، اتنے میں اس شخص نے سر اٹھایا اور خواجہ صاحب سے کہنے لگا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، میں وہی آدمی ہوں جسے تو کہتا تھا کہ تیری نیکی مقبول نہیں، دیکھو اس نے قبول کیا اور مجھے بلا لیا۔ ناظرین، توبہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں حکم الہی ہے، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اس پر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے ہدیہ میں لکھا دیکھا ہے کہ مسلمان کے لیے توبہ کرنا فرض ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کی، مولا تو نے شیطان کو مجھ پر مقرر کیا ہے اور مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں اسے روک سکوں مگر تیری توفیق سے۔ حکم الہی ہوا، جب میں تجھے اور تیری اولاد کو محفوظ رکھوں گا تو شیطان ہرگز قابو نہیں پا سکے گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، مولا اور زیادہ واضح فرما۔ آواز آئی، اے آدم میں نے توبہ فرض کر دی ہے، جب تک مخلوق اس جہان میں ہے، جب تک تیرے فرزند توبہ کریں گے تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، بعد میں افسوس کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں ارشاد نبوی ہے، اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف رات کی توبہ کے لیے ایک دروازہ بنایا ہے جس کی فراخی 70 سال کی راہ کے برابر ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توبہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 توبہ نصوح، کہ اس کے بعد انسان گناہ کے نزدیک نہ پھٹکے۔ نمبر 2 پر ایسی توبہ کہ دن رات توبہ کرے اور توبہ توڑ ڈالے، ایسی توبہ اچھی نہیں ہوتی۔ جب موت کو یاد کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، موت کو یاد کرنا دن رات کے قیام اور عبادت نافلہ سے بہتر ہے۔ اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زاہدوں میں سب سے اچھا زاہد وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور ہمیشہ موت کے شغل میں رہے، ایسا زاہد اپنی قبر میں جنت کا سبزہ زار دیکھے گا۔ علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، جو شخص علم سیکھتا ہے خدا تعالی حکم دیتا ہے کہ اس کا نام اولیاء کے آسمان پر لیا جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 خاص خدا کے لیے علم حاصل کرنا اور دوسرا علم عام ہے۔ جو شخص علم کا ایک کلمہ سنے یہ اس سے بہتر ہے کہ 1 سال عبادت کرے، اور جو شخص ایسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں علم کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کا ثواب غلام آزاد کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ علم اندھے کے لیے بہشت کا رہنما ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو دنیا اور آخرت میں ضائع نہیں کرتا۔ روزی کمانے اور کام کرنے کے بارے میں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے اٹھ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول میرے پیشے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، درزی کا کام۔ آپ نے فرمایا، اگر تم سچائی سے یہ کام کرو تو بہت اچھا ہے، قیامت کے دن تم حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ دوسرے آدمی نے اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیشے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میرا کام تعلیم و تدریس ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے کام کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اگر تم لوگوں کو واضح و نصیحت کرو تو قیامت کے دن حضرت خضر علیہ السلام کی طرح تمہیں ثواب ملے گا، اور اگر تم عدل و انصاف کرو تو آسمان پر فرشتے تمہارے لیے معافی کے خواستگار ہوں گے۔ پھر ایک اور شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے پیشے کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میرا پیشہ تجارت اور سوداگری ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم سچائی سے کام کرو گے تو جنت میں پیغمبروں کے ہمراہی ہوگی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزی کمانے والا خدا کا دوست ہوتا ہے، لیکن اسے چاہیے کہ نماز ہر وقت ادا کرے اور شریعت کی حد سے باہر قدم نہ رکھے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ایسا روزی کمانے والا خدا کا پیارا اور صدیق ہوتا ہے۔ صدقہ دینے کے بارے میں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی میں لکھا دیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صدقہ دینا جہنم کی آگ کے لیے پردہ ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 70 سال تک اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا، میں نے بہت مصیبتیں اٹھائیں لیکن بارگاہ الہی کا دروازہ نہیں کھلا۔ جو ہی میں نے اپنی طرف خیال کیا اور جو مال میری ملکیت میں تھا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے آثار اولیاء میں لکھا ہے کہ 1 درہم صدقہ کرنا 1 سال کی اس عبادت سے بہتر ہے
جس میں دن کو روزہ رکھا جائے اور رات کو کھڑے ہو کر عبادت کی جائے۔ خواجہ صاحب مزید فرماتے ہیں کہ جس روز امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8000 دینار خدا کی راہ میں خرچ کیے اور گدڑی پہن کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے ابو بکر، دنیا کے ذخیرے میں سے کچھ باقی رکھا ہے؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ جو ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، فوراً حضرت جبریل علیہ السلام ہزاروں مقرب فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور سلام کے بعد عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان باری تعالیٰ ہے کہ آج ابو بکر نے ہماری راہ میں اپنا مال خرچ کیا ہے، اسے ہمارا سلام ہو، اسے کہو کہ تو نے وہ کام کیا ہے جس میں ہماری رضا تھی اور ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں تیری رضا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آثار الاولیاء میں فرماتے ہیں، صدقہ نوری ہے اور حوروں کی خوبصورتی کا باعث ہے، صدقہ 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو صدقہ دینے والوں کا ایک گروہ عرش کے نیچے مقام پائے گا، اور جن لوگوں نے موت سے پہلے صدقہ دیا ہے، موت کے بعد وہ ان کے لیے گنبد بنے گا۔ صدقہ بہشت کی سیدھی راہ ہے، اور جو شخص صدقہ دیتا ہے وہ خدا کی رحمت سے دور نہیں ہوتا۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے درویش، زمین سخی آدمی پر فخر کرتی ہے، اور رات دن وہ زمین پر چلتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حاجت روائی کے بارے میں گفتگو ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مومن سے خوش ہوتا ہے جو دوسرے مومن کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور اس کا مقام جنت میں ہوتا ہے۔ جو شخص مومن کی عزت کرتا ہے اس کی جگہ بہشت میں ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ اگر بندہ کسی کی جوتی سیدھی کرے یا مومن کے پاؤں سے کانٹا نکالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صدیقین اور شہداء میں شمار کرتا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بندگی میں مشغول ہو اور اسی دوران کوئی حاجت مند آئے اور اس سے ملنا چاہے تو اسے لازم ہے کہ تمام کام چھوڑ کر اس کے کام میں مشغول ہو جائے اور جس قدر ہو سکے اس میں کوشش کرے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کی حاجتیں پوری کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن وہ جنت میں جائے گا اور حضرت آدم علیہ السلام کا ہم سایہ ہوگا۔ خواجہ صاحب مزید فرماتے ہیں کہ جو شخص فقیروں کو کھانا کھلاتا ہے وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھوکے کو کھانا کھلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہزاروں حاجتیں پوری فرماتا ہے، اسے جہنم سے آزاد کرتا ہے اور جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کرتا ہے۔ پھر فرمایا، جس وقت کوئی آدمی پیاسے کو پانی پلاتا ہے اس گھڑی اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، گویا وہ ابھی ماں کے شکم سے نکلا ہے، اور بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ اگر اسی دن اس کی موت ہو جائے تو وہ شہید کی موت مرے گا۔